جب حضرت مریم علیہ السلام پیٹ میں تھی تو اسی وقت ان کی والدہ نے نیت کی تھی اور نظر مانی تھی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن لڑکی ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. تو اللہ نے کہا معلوم ہے ہم کو کہ لڑکی ہوئی ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نیت کے مطابق ہم اسی لڑکی کو ہی قبول کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت کا زیور کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے. عورت کے لیے سب سے بہترین پردہ یہ ہے کہ کسی اجنبی کی نگاہ عورت کے اوپر نہ پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے، وہ تو بہت دور کی چیز ہے. عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا. کیوں دیکھے گی بھائی؟ حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے. ایک اجنبی مرد کو دیکھتے یہ تو تصور نہیں ہو سکتا. کوئی اجنبی مرد کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے یہ بہت مشکل ہے. یہاں تک شریعت میں ہے کسی عورت کو اگر کسی مرد سے، ایک اجنبی غیر مرد سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے خدا نخواستہ، تو لہجے کے اندر سختی ہونا، لہجے کے اندر ایک کڑوا پن ہونا، نرمی نہیں ہونا. کیسی نرمی سے گفتگو کر رہے کہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جا رہا، منع کیا گیا. ہاں فون پہ بھی اگر کسی اجنبی سے بات کر رہے اور کسی سے بھی بات کر رہے ہیں غیر مرد ہے تو وہاں پر لچک نہیں ہونا، وہاں پر سختی ہونا. تو یہ تعلیم دی گئی. اب کچرے والا آیا تو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بات کر رہے ہیں اس سے. دودھ والا آیا، کچرے والا آیا، کہیں دواخانے کو چلے گئے اور کہیں پر چلے گئے تو اتنی میٹھی بات، اتنی اچھی بات. شوہر سے ویسی بات نہیں. شوہر سے تو تیز و تلوار ہے کہ مرد کے اندر للچائی ہوئی نگاہ نہیں ہونا، مرد کے اندر بری نیت نہیں ہونا، اس کے اندر برے خیالات نہیں ہونا. کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، بھئی وہ کسی کی بہن ہے، ارے وہ کسی کی ماں ہے، ارے وہ کسی کی بیٹی ہے، ارے وہ کسی کی بہن ہے، میں کیسے نگاہ ڈال سکتا ہوں اس پر؟ خدا نخواستہ اگر میری بیوی پر کوئی نگاہ ڈالے، میری ماں پر کسی کی نگاہ غلط پڑے، میری بیٹی پر کسی کی غلط نگاہ پڑے، میں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو میں کسی پر کیسے ڈال سکتا ہوں یہ جذبہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لآہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق اللہ مولانا العظیم. اور آپ ذکر کیجئے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک ایسی جگہ چلی گئی جو مشرقی جانب تھی، تو انہوں نے لوگوں سے ایک پردہ اختیار کیا. پھر ہم نے ان کے پاس ہماری روح یعنی ایک فرشتے جبریل امی کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے، اگر آپ میں خوف خدا ہو. تو فرشتے نے کہا بلا شبہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس واسطے آیا تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا اور میں غلط کاری بھی میں نے نہیں کی. تو کہا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم بنائیں اسے لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی اور ہماری جانب سے ایک مہربانی کا مظہر، اور یہ معاملہ ہو کر رہے گا. حضرات سامعین، یہ سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم ہے اور اس سورت کا آغاز
حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوا، چونکہ خاص مناسبت ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام میں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ ان کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھی جس سے ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ سے اپنی اولاد کی دعا مانگوں۔ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور آیا کرتے تھے، اس واسطے کہ یہ بہت بڑی طاہرہ یعنی پاک اور بہت بڑی پاکیزہ متقیہ پرہیزگار اور اللہ کی ولیہ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جو والدین ہیں اور ان کا جو پورا گھرانہ ہے وہ پورا کا پورا اللہ والوں کا گھرانہ۔ ان کے والد محترم کا تذکرہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والد کا نام عمران تھا اور اسی نام سے آل عمران ایک سورت کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا، گویا کہ اس میں ذکر ہے، اس واسطے اس سورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام وہ بھی ایک بڑے پاک باز تھے، پیغمبر نہیں تھے، اللہ بہت بڑے پاک باز تھے اور بیت المقدس کے امام تھے۔ اور ان کی جو بیوی تھی حضرت حنہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی بہت بڑی متقیہ اور پارسا تھی۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام پیٹ میں تھی تو اسی وقت ان کی والدہ نے نیت کی تھی اور نظر مانی تھی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن لڑکی ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کہا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، تو اللہ نے کہا معلوم ہے ہم کو کہ لڑکی ہوئی ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نیت کے مطابق ہم اسی لڑکی کو ہی قبول کرتے، تو لہذا مسجد اقصی کی خدمت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ یہ مسجد اقصی کے اندر ہی اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نگرانی میں رہا کرتی تھی۔ تو یہ ایک پس منظر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اب ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ فرما رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس قرآن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا کون سا ہوگا؟ لڑکا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اور چونکہ یہ بہت بڑی نیک خاتون، بہت بڑی پاکیزہ خاتون، بہت بڑی خوف خدا رکھنے والی خاتون تھی، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر چلی گئی، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب ان کو عبادت کرنا ہوتا، اللہ کی بندگی کرنا ہوتا، تو وہ ایک شرقی کنارے میں ایک جگہ انہوں نے خاص کر لیا تھا، وہاں جا کر پردے کے پیچھے وہ عبادت کیا کرتی تھی، وہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے ایک پردہ اختیار کر لیا، یعنی وہاں پر کوئی نہیں، صرف حضرت مریم علیہ السلام ہے اور پردہ ہے پورا چوطرف سے۔ تو اچانک وہ کیا دیکھتی ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اب اللہ فرما رہے کہ اسی پردے کے اندر جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام ہے، اللہ نے وہیں پر فرشتے کو بھیج دیا، اسی پردے کے اندر، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ اور کیسے بھیجا؟ اس واسطے کہ فرشتے کی جو اصلی شکل ہوتی ہے اور اصلی جو صورت ہوتی ہے اور اصلی جو حیت ہوتی ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش ظاہر کی تھی تو حضرت جبریل امی اپنی اصلی صورت میں نظر آئے تھے، تو کہا کہ اصلی صورت میں جب دیکھا تو آسمان اور زمین کو چھو رہے ہیں، سر آسمان کی طرف ہے اور خد اور پیر زمین کی طرف ہے، دیکھ کر ایک ہیبت جلال طاری ہو گیا۔
تو فرشتے کو ان کی اصلی صورت کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرشتے کو جو اللہ نے بھیجا، مفسرین فرماتے ہیں فتمثل لہا بشرا سویا، ایک مکمل ایک انسانی شکل اور ایک انسانی باڈی کے اندر بھیجا تاکہ ہیبت نہ ہو، پریشانی طاری نہ ہو حضرت مریم علیہ السلام پر۔ تو لہذا فتمثل لہا بشرا سویا میں ایک مکمل انسانی شکل میں سامنے ایک انسان آ گیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام دنگ رہ گئی کہ بھئی یہاں تو کوئی انسان پر نہیں مار سکتا، کوئی بشر یہاں داخل نہیں ہو سکتا، اچانک ایک انسان، انسانی شکل کا آدمی یہ یہاں سامنے کیسے آ گیا؟ حیرت میں پڑ گئی، تعجب میں پڑ گئی۔ تو ان کا جو قول تھا اللہ نے ان کو ذکر کیا، انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ کے بندے اگر تیرے دل میں خوف خدا ہو تو سن لو، میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں اور میں تم سے الرحمان کی پناہ میں جاتی ہوں۔ اور تم ہو کون کہ یہاں ایک اجنبی ہو اور یہاں پردے کے اندر تم داخل ہو گئے؟ میں تو خوف خدا رکھنے والی، میں تو رحمان کی مطیع اور فرما بردار، اور تم ایک اجنبی شکل میں یہاں پر آ گئے۔ چونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور ایک انسانی شکل میں وہاں پر آیا ہوا ہے، تو حضرت جبریل امی نے زبان کھولی اور کہا قال انما انا رسول ربک، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت کا زیور کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین پردہ یہ ہے کہ کسی اجنبی کی نگاہ عورت کے اوپر نہ پڑے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے، وہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں دیکھے گی بھائی؟ حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے، ایک اجنبی مرد کو دیکھتے یہ تو تصور نہیں ہو سکتا۔ کوئی اجنبی مرد کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے، یہ بہت مشکل ہے۔ اب اس کے لیے عورت اپنے آپ کو ہمیشہ کہاں رکھے؟ گھر کے اندر رکھے، محفوظ مقام پر رکھے، ایسی جگہ رکھے جہاں پر پردے کا ماحول ہو، جہاں پر پردہ ہوتا ہو، وہاں ضرورت کی حد تک اگر جانا ہے تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، خوف خدا کے ساتھ کہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالے، کہ ڈرتے ہوئے کہ اجنبی کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے گی تو کیسے ہوگا۔ تو جب عورت کا یہ تصور ہوگا تو سمجھیے یہی عورت حقیقی معنی میں پردہ کر سکتی ہے۔ اس کے دل میں ہے اصل میں خوف خدا۔ اور اگر یہ سوچیں کہ ہم باہر نکلیں گے، بہت ساروں کی نگاہ پڑے گی اور ہم بھی بہت ساروں کو دیکھیں گے، تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حجابی ہے۔ اوپر سے کتنا ہی پردہ کیوں نہ ہو، اگر دل کے اندر یہ بات ہے اجنبی کو دیکھیں گے، کوئی اجنبی ہم کو دیکھے گا تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا کہ حیا ایسی ہو کہ اجنبی پر نگاہ پڑ جائے فوراً نگاہ ہٹا لو اور اپنے آپ کو کسی اجنبی کے سامنے مت لاؤ، اس سے بات مت کرو۔ یہاں تک شریعت میں ہے کسی عورت کو اگر کسی مرد سے، ایک اجنبی غیر مرد سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے خدا نخواستہ، تو لہجے کے اندر سختی ہونا، لہجے کے اندر ایک کڑوا پن ہونا، نرمی نہیں ہونا کہ ایسی نرمی سے گفتگو کر رہے کہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جا رہا، منع کیا گیا۔ ہاں فون پہ بھی اگر کسی اجنبی سے بات کر رہے اور کسی سے بھی بات کر رہے ہیں غیر مرد ہے تو وہاں پر لچک نہیں ہونا، وہاں پر سختی ہونا، تو یہ تعلیم دی گئی۔ اب کچرے والا آیا تو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بات کر رہے اس سے، دودھ والا آیا، کچرے والا آیا، کہیں دواخانے کو چلے گئے اور کہیں پر چلے گئے تو اتنی میٹھی بات، اتنی اچھی بات۔ شوہر سے ویسی بات نہیں ہے، شوہر سے تو تیز و ترار ہے، لیکن دوسرا اجنبیوں سے بڑی میٹھی بات ہے، بڑے اچھے اخلاق سے ہے، بڑے اچھے کردار سے۔ یہ پردہ نہیں ہوتا، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اخلاق مرد کے ساتھ ہونا، شوہر کے ساتھ ہونا، والد کے ساتھ ہونا، بھائی کے ساتھ ہونا، خالو کے ساتھ ہونا، پھوپھا کے ساتھ ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق، غیروں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ سختی کا معاملہ۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں تک کہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کہا گیا اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو اپنے لہجے کو چینج کر دو، لہجے کے اندر کوئی نرماہٹ نہیں ہونا، لہجہ ایسا ہو کہ اس کا دل بھی ادھر متوجہ نہیں ہونا۔ اب ظاہر بات ہے لہجے میں سختی رہی تو وہیں پر معاملہ بریک ہو گیا، لہجے میں نرمی ہے، لہجے میں مٹھاس ہے، لہجے میں شیرنی چیز ہے، تو پھر آدمی بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا، وہاں سے گناہ کا دروازہ گویا کہ کھل گیا۔ تو دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن، اتنی عفیفہ، طاہرہ، متقیہ، پرہیزگار، ہیبت ہو گئی، کون ہے یہ انسان آخر یہاں پر آ گیا۔ تو یہ ہے اصل روح، اسلام کی روح ہے یہ، مرد کے اندر بھی یہ چیز ہونا، عورت کے اندر بھی یہ چیز ہونا۔
کہ مرد کے اندر للچائی ہوئی نگاہ نہیں ہونا, مرد کے اندر بری نیت نہیں ہونا, اس کے اندر برے خیالات نہیں ہونا. کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی, بھئی وہ کسی کی بہن ہے, ارے وہ کسی کی ماں ہے, ارے وہ کسی کی بیٹی ہے, ارے وہ کسی کی بہن ہے, میں کیسے نگاہ ڈال سکتا ہوں اس پر؟ خدا نخواستہ اگر میری بیوی پر کوئی نگاہ ڈالے, میری ماں پر کسی کی نگاہ غلط پڑے, میری بیٹی پر کسی کی غلط نگاہ پڑے, میں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو میں کسی پر کیسے ڈال سکتا ہوں یہ جذبہ؟ وہ میری بیٹی ہے, وہ اسلام کی بیٹی ہے, میں اس کے اوپر غلط نگاہ نہیں. تو مرد کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا, عورت کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا. تو انہوں نے کیا کہا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انما انا رسول ربک, میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں, فرشتہ ہوں میں. یہ چیزوں کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں کی صفت یہ ہوتی جو بولے وہ کرتے, جس سے روکے وہ رک جاتے. انسانوں کے ویسا نہیں کہ انسان کو ایک بولتے دوسرا کر لے رہا, دوسرا بولتے تیسرا کام کر لے رہا. نہیں, فرشتوں کو جو بولے بس وہ ایک اینچ اور ایک لمحہ کوئی ان کے آگے بڑھاتے نہیں وہ چیز. فرشتہ بولتے اطمینان ہو گیا, فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے, رحمان کی طرف سے. کیا سعادت کی بات ہے. پھر فرمائے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو لڑکا عطا کروں, ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پھونک مار دو, ان کے اوپر ایک پھونک مار دو کہ اس کے ذریعے سے ان کو حمل ٹھہر جائے گا, اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ جائیں گے, حمل قرار پائے گا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, ایک پھونک مار دینا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو چونکہ یہ خلاف فطرت ہے, دنیا کے اندر بچہ ہونا, بچے کی پیدائش وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا بات کہا؟ انہوں نے کہا کہ قالت انا یکون لی غلام, مجھے بچہ کیسے ہوگا, مجھے لڑکا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں. ولم اکو بغیہ, اور میں کسی غلط راستے پر بھی نہیں گئی. تو کیسے ہوگا لڑکا؟ تعجب سے پوچھا, ایک دم تعجب ہوا ان کو. تو کیا جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے؟ کہا کہ قال کذالک, اسی طرح ہوگا. آپ کو کسی انسان نے نہیں چھوا اور آپ کسی غلط راستے پر نہیں گئی, آپ عفیفہ ہے, آپ پاک دامن ہیں, آپ اللہ کی پرہیزگار بندی ہے, اور اللہ نے آپ کو ایک نشانی کے طور پر یہ بات مقرر کر دی ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے. فرمایا قال ربکی هو علی ہین, آپ کیوں یوں دیکھتی ہیں کہ انسان نے نہیں چھوا, کیسے ہوگا؟ اللہ کی قدرت کو دیکھیے. اللہ نے کہا میرے واسطے بہت آسان ہے, اگر میں نے تمام انسانیت کو ایک ایسے شخص سے پیدا کیا جس کا کوئی باپ نہیں, جس کی کوئی ماں نہیں, اس سے میں نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے, تو یہاں ایک عورت سے بغیر باپ کی پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب اللہ کا دیکھیے. قدرت, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا. اللہ نے فیصلہ کر دیا. ہمارے ویسا نہیں, ہم فیصلہ کر دیے پھر ہوتا کہ نہیں ہوتا, دل کے اندر ڈر خوف نہیں. اللہ کا فیصلہ ہو گیا, بغیر والد کے یہ لڑکا پیدا ہوگا. قال ربک هو علی ہین, اور پھر اللہ نے کہہ دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, یہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم ان کو تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی بنانے والے ہیں. ہاں, کتنی بڑی نشانی بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, بغیر والد کے تشریف لائے, ان کو ایک کتاب دی گئی, پیغمبر بنے اور اللہ کا پیغام پہنچائے. یہاں تک کہ جب یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا. آسمانوں میں ہے, کتنی بڑی نشانی ہے. قیامت کے قریب اتریں گے 2 فرشتوں کے ذریعے, اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. اس شریعت کو فالو کریں گے, قرآن کو فالو کریں گے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے, اور پھر تمام کے تمام اس وقت مسلمان ہوں گے. کوئی عیسائی نہیں ہوگا, کوئی یہودی نہیں ہوگا, دجال کا خاتمہ کریں گے. کتنی بڑی نشانی. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے ایک عظیم نمونہ ہم بنانے والے ہیں. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور ہماری خاص مہربانیاں ان کے اوپر ہوگی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, یہ بات طے شدہ ہونے والی ہے. اب دیکھیے آپ کتنا بڑا فیصلہ لے کر حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فیصلہ سنا دیا, پھونک مار دی اور حمل ٹھہر گیا. اب اس کے بعد کیا تفصیلات ہے وہ اگلی آیت کے اندر آتی ہے. پھر کیسے وجود میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیا کیا حالات حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر آئے, ماحول سے کیا کیا سننا پڑا, معاشرے کے اندر لوگوں نے انہیں کیا کیا کہا, اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی خلاف فطرت ایک چیز ہو گئی, ظاہر بات ہے اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, لوگ تو بولیں گے, لوگ تو باتیں کریں گے, لوگ تو کچھ بھی بولیں گے, لیکن انہوں نے کیسے فیس کیا اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا, اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے, اگلی آیت کے اندر ہے. تو اس سے ہم کو اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اللہ کی کبریائی کو سمجھنا ہے کہ کیسے کیسے عجیب غریب واقعات کہ انسان جس کو سوچ نہیں سکتا,
जो चीज तस्वुर में नहीं आ सकती अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ने फरमाया अलैया हय्यिन, मेरे लिए बहुत आसान है, क्या क्यों घबरा रहे। तो अब इंसान जब अल्लाह की जात पे भरोसा करेगा, हमारे हालात अल्लाह के सामने क्या है, हमारे मसाइल क्या है अल्लाह के सामने, घरेलू हालत क्या है, अल्लाह चाहे तो सब आसान हो जाते। अरे हिंदुस्तान के हालात बहुत खतरनाक है, अरे दुनिया के हालात बहुत खतरनाक है, अरे मुसलमानों का कैसा होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की जात पे एतमाद रखो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा, कोई बाल बीगा नहीं कर सकता खुदा की कसम। जब ईमान इतना पुख्ता होगा, अल्लाह ने बड़े बड़े वाकयात जब कुरान में बयान कर दिए इसी वास्ते, हमारे ईमान को गरमाने के लिए और हमारी फिक्र को बुलंद करने के लिए और हमारी सोच के अंदर इजाफा करने के लिए और ईमान को ताकतवर बनाने के लिए। अरे तुम उस खुदा पर ईमान लाए हो जो खुदा बगैर असबाब की चीजों को पैदा कर देता। घबराने की जरूरत नहीं, किसी से मत घबराओ, अल्लाह का खौफ बस दिल के अंदर रखो। अल्लाह ने गुज़श्ता माजी में भी लोगों को कामयाब किया, इस जमाने में भी कामयाब करेंगे, हमेशा कामयाब करेंगे। लेकिन शर्त यह है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमानी सिफात, तौहीद वाली सिफात अपनी जिंदगी में पैदा करो, कुरानी सिफात जिंदगी में पैदा करो, अल्लाह तुमको चमका कर बताएंगे और कोई दुश्मन तुम्हारा बाल बीगा नहीं कर सकता। तो ये वाक़यात यही हमको बतला रहे हैं, हमारे ईमान को मजबूत कर रहे हैं और ताकतवर बना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो बातें कही सुनी गई उसको समझने और उसके पैगाम को दिलों में महफूज करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा